अस्सलाम वालेकुम। बेंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है उसके अलावा सबसे पहले हम आलमी खित्ते में जो एक नई सूरत-हाल पैदा हो गई और तब्दीली आई है, जिसमें नबरदाज़मा है कुछ ममालिक, और इसमें इस्लामी ममालिक जो नंबर आज़मा हैं उस हवाले से हमें ज़रूरी है इस पर कुछ इज़हार ख्याल करें। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान भी इसमें मुलविस हो चुका है, नहीं दानिस्ता या दानिस्ता मुलविस होना पड़ेगा। अब पाकिस्तान ये तमाम मामले को बगौर देख रहा था काफ़ी दिनों से, और ये फ़लस्तीन का कज़िया आज का नहीं है नाज़रीन, ये पुराना कज़िया है और ये एक सिलसिला चल रहा है। इसराइल और फ़लस्तीन, इसराइल उनके इलाकों पे कब्ज़ा करता रहता है और फ़लस्तीन जो आज इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीनी भी हैं वो भी फ़लस्तीन का इलाका है और वहाँ मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और ये सब फ़लस्तीन का इलाका है, और जहाँ फ़लस्तीनी आज भी आबाद हैं और वो मुजाहरे भी करते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मस्जिद अक्सा में और इधर इबादत जब करते हैं, नमाज होती है, तो उस वक्त बड़ा उनका कभी कभार इसराइल पुलिस से टकराव हो जाता है, इसराइली फोर्सेस से। तो ये सब इस बात बता रहा हूँ कि ये वहाँ भी फ़लस्तीनी मौजूद हैं और फ़लस्तीन क्या है, आज़ाद इलाका है, अथॉरिटी कायम है, वहाँ मौजूद है, और ये गज़ा की पट्टी में भी मौजूद हैं। अब ये फ़लस्तीन की जो जंग छिड़ गई है, एक जिसको हम जंग ही कहेंगे, मगर ये बाज़ाब्ता जंग नहीं है, मगर ये अस्करी ग्रुप जितने यहाँ काम कर रहे हैं ये वो ग्रुप हैं जो अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए नबरदाज़मा हैं और उन पे इसराइल ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हुए हैं, जो तमाम दुनिया पे आश्कारा हो चुके हैं इस मौजूदा जंग के बाद, जो इसराइल और फ़लस्तीन के ग्रुपों के दरमियान जारी और सारी है। और इसराइल ने इसमें कौन सा जुल्म और कौन सा तशद्दुद ऐसा है जो इस्तेमाल नहीं किया, और वहाँ उनको गज़ा की बिलखसूस पट्टी को मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि सफ़े हस्ती से मिटा दिया है, और वहाँ की जो खंडरात बन गई हैं इमारतें, जदीद और कदीम इमारतें जो किसी ज़माने में कदीम रवायत की अमीन थी और वहाँ बड़े बड़े औलिया अल्लाह और पैगम्बरों के गुजर हुए, तो वो इमारतें भी तबाह और बर्बाद कर दी हैं। जो इंसानी जान का नुकसान हुआ वो तो एक अलग बात है, मगर इस हवाले से उनकी किसी ने मदद नहीं की, ना वो दुनिया भर में शोर मचाते फिर रहे हैं कि फ़लस्तीनी आहो फिगा कर रहे हैं और कि अपने जुल्म और सितम बता रहे हैं जो इसराइल वहाँ कर रहा है, मगर किसी के कान पे बिलखसूस मुस्लिम ममालिक जो इस्लामी ममालिक के दावेदार हैं कहलाने के, मैं तो ये समझता हूँ दावेदार ही नहीं है वो होना चाहिए उनको, क्योंकि वो बिल्कुल कानों में तेल डाल के सो रहे हैं, जैसे उनको रुई लगा कर के उनको कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। और ये जुल्म और बर्बादी, बच्चा बच्चा, औरतें बच्चे, कोई उनका नहीं बच रहा। इसराइल ने वो तबाहकारी की है। अब ये जंग, कुछ लोग ये कहते हैं, अरब जो हैं वही कहते हैं कि वहाँ की जो अस्करी तंजीम है उन्होंने ये जंग छेड़ी। भाई ये जंग तो काफ़ी अरसे से जारी हो सारी, काफ़ी अरसे से इसराइल ये कर रहा है, आपने कितनी हेल्प की। अब वो ये कहते हैं कि हमने इतनी हेल्प की कि जनाब फ़लस्तीन के मुज़ाकरात हुए, कैंप डेविड मुज़ाकरात हुए, और अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल या ज़ेरे हिदायत इसराइल ने भी मुज़ाकरात की और उसने एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया और एक उनकी हुकूमत मगरबी किनारे में कायम है। तो वो अथॉरिटी जो है उसके बरखिलाफ़ ये हमास जो है, ये तंजीम और दूसरी तंजीमें अस्करी पसंद ग्रुप यहाँ इसराइल के ख़िलाफ़ इस सरज़मीन से कार्रवाई करते हैं, फिर इसराइल भी वहाँ से जवाब में रद्द-ए-अमल में करता है। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं, अरब कंट्रीज़ का मौक़िफ़ है। अरब कंट्रीज़ ये कहते हैं कि जनाब
اسرائیل کی بربریت بھی اپنے جگہ پہ، وہ بھی ہم خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں، اور تمام چیزیں وہ برداشت نہیں کر رہے، وہ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ عرب کنٹری اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں، اگر وہ کسی جنگ میں کودیں گے تو ان کی جو ترقی ہوئی ہے، جو ان کے علاقوں میں، جو دبئی ہے، ابو ظہبی ہے، سعودی عرب میں جدید اب ترقی کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے تمام اپنی جو قانون اور اس کی جو اسلامی اور جو اصول تھے، ان کی بنیادی اصول جو ان کی پاسداری نہیں کر رہا سعودی عرب۔ حال ہی میں سعودی عرب کے اندر تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم کا داخلہ مدینے میں منع ہے، تو وہاں ہندو بھی پہنچ گیا اور تمام لوگ وہاں گئے ہیں۔ ابھی تک سعودی حکام نے کوئی تردید نہیں کی اس کی، مگر بہرحال وہاں تو یہ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ لوگ کہاں فلسطین کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اب فلسطین کی ایز اے مسلم جو حمایت کر رہے ہیں، وہ ایران کر رہا تھا یا وہ ممالک کر رہے تھے جو لیبیا کر رہا تھا، لیبیا کو کمزور کر دیا، ختم ہی کر دیا سمجھ لیں، وہاں کوئی حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے امریکہ نے۔ اس کے علاوہ لبنان کر رہا ہے، شام کر رہا ہے، یہ وہ ممالک ہیں، یہ بھی عربی ممالک ہیں، مگر یہ لوگ اپنی دانست میں جتنا ہو سکتا ہے حمایت کرتے ہیں۔ ایران دور اسرائیل سے کوئی اس کا بارڈر نہیں ملتا، مگر وہ حمایت کر رہا ہے ان تنظیموں کی جو اسرائیل سے برسر پیکار ہیں۔ اس میں وہ تنظیمیں ہیں جس میں کافی تنظیمیں موجود ہیں جن کو وہ اب ایران کے جو سفارتکار تھے ان کو اسرائیل نے میزائل مار کے قتل کیا، اور وہ لبنان میں شام میں اور یہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے میزائل مار کے ان کے جرنیل جو وہاں آئے تھے ان کو شہید کر دیا اور قتل کر دیا۔ یہ ایک سفارتی آداب کے خلاف بھی کارروائی کی۔ اسی کے رد عمل پر ایران نے کہا کہ ہم نے اسرائیل پہ یہ جو کارروائی کی، اور جو ابھی جو انہوں نے وہاں سے راکٹ برسائے یا جو بھی میزائل یا راکٹ جو بھی اسرائیل کہہ رہا ہے، یا اس نے کتنی تباہی پھیلائی، یہ تو ابھی سامنے نہیں آیا، مگر بہرحال ایک انہوں نے جنگ کا ان سے آغاز کیا۔ انہوں نے کہا اس لیے جنگ کا آغاز کر رہے کہ ہمارے براہ راست اسرائیل نے ہمارے شہروں کو نشانہ بنایا ہے، اور ہمارے سفارتکاروں کو سفارت خانے میں ان کو میزائل مار کے شہید کیا، تو اس کا رد عمل پہ طور پہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم کوئی باضابطہ جنگ کا اعلان نہیں کر رہے، اور اس کے بعد مزید ہم جنگ بھی نہیں کریں گے۔ ہم اس کا جو آرٹیکل ہے اقوام متحدہ کا 51 آرٹیکل ہے 151، اس کے تحت انہوں نے کہا ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے اپنے حوالے سے کی، اور جب عرب اتنے یہ فلسطینی مر رہے تھے تو بھائی ایران فلسطین کی کون حمایت کر رہا ہے؟ فلسطین کی عسکری پسند تنظیموں کے الشیبی اور یہ جتنی بھی عسکری حماس اور بڑی بڑی تنظیمیں جو اسلامی جہاد جو وہاں ان کی تنظیمیں، ان کو اسلحہ کون، ان کی مالی اور اسلحے کے ساتھ مدد کون کر رہا ہے؟ براستہ شام کے ذریعے، لبنان کے ذریعے۔ شام میں جو حزب اللہ موجود ہے، لبنان میں حزب اللہ موجود ہے، وہ ان کی حمایت کر رہی ہے۔ غوثی یمن سے کر رہے ہیں، تو یہ سب کو اسلحہ ایران ان کی عسکری غیر یعنی کہ جو سرکاری طور پہ آپ کہیں جس کو ایک عرف عام میں مشہور ہے کہ ایرانی حمایت کر رہا ہے، تو ایران تو اپنا کر رہا ہے، مگر ایک قانون کے دائرے میں رہ کے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ ایران اقوام متحدہ کا چارٹر کو منظور کرتا ہے، اس کا رکن ہے اقوام متحدہ کا، تو ایران کوئی ایسا کام یا آپ یہ توقع کریں کہ ایران نے ایک دم حملہ کر دے گا اور یہ کر دے گا، تو ایران رد عمل تو دے سکتا ہے جیسا دیا ابھی حال میں، مگر کوئی میزائلوں سے یا کوئی دونوں ایٹمی ممالک ہے، اسرائیل بھی ایٹمی ممالک ہے ملک ہے اور ایران بھی، اور اگر انہوں نے ایٹم بم یا اس طرح کی کوئی اگر جنگ چھڑتی ہے تو یہ کوئی ایک دوسرے میں مارتے، تو یہ تو ایک عالمی جنگ میں بڑی تباہی پھیل جائے گی، اس میں دوسرے ملک بھی تباہ ہو جائیں گے، جو پاکستان اور جن علاقوں سے اب اردن عربی ملک تھا، اسلامی ملک تھا، فلسطین کے ساتھ آباد ہے، اس نے جتنے بھی ایران کے وہ راکٹ گئے ان کو انٹرسیپٹ کیا، تمام ان کو گرایا، اس نے کہا ہم گرائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ مسلم ملک ان کے وہ، تو یہ تو ان کی حال ہے جو، تو یہ پوزیشن میں ایران اپنے تئیں جتنی حمایت کر سکتا ہے ایران ان کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں جو عالمی
وہ تو تعصب کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ ایران میں، وہاں فلسطین میں یا ادھر کوئی بھی ایران کے حمایت یا ایران کے جو ان کا مسلک ہے اس کے حمایت کی کوئی تنوع نہیں ہے کہ اگر کوئی وہاں ان کی وہ اس لیے مدد کر رہا ہے، وہ ایک اسلامی کاج کے لیے مدد کر رہے ہیں، ایک مظلوم ہے فلسطینی قوم، ان کی وہ مدد کر رہا ہے ایران، مگر ایران باضابطہ طور پہ جس طریقے سے ایک جنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا اور وہ نہیں چھیڑ سکتا، ورنہ عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ اگر اسرائیل اس کے رد عمل پہ کوئی کرتا، جو کہ اسرائیل نے آج تک نہیں کیا، اس جنگ کو 3 دن ہو گئے راکٹ برسانے کے جو ایران نے برسائے، اسرائیل نے کیوں نہیں کیا؟ اسرائیل بھی اس بات کو سمجھتا ہے، امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر یہ چھیڑی تو پھر یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس میں بڑے بڑے ملک کود پڑیں گے، روس، چائنا اور اس طرح کی جنگیں جو چل رہی ہیں، یوکرین میں روس لگا ہوا ہے تو روس بھی وہاں سے شروع ہو جائے گا، پھر امریکہ کو بھی تباہی آ گئی، امریکہ کے جو مفادات ہیں ان ممالک میں ان پہ ضرب پڑے گی، یہ عرب بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے جو اتنی ہائی برج خلیفہ اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ جو پورے خطے میں تباہی پھیل جائے گی، تو کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ ہو۔ تو اس لیے اب ایران نے اگر یہ کوئی کام کیا ہے، وہ اسرائیل کو منہ دیا ہے، للکارا ہے سمجھ لو ایران نے، تو ایران کو کم از کم پذیرائی دینی چاہیے اور سلام کرنا چاہیے مسلم ممالک کو کہ اسرائیل پر کم از کم ایٹمی طاقت کے ہونے کے باوجود اسرائیل کے انہوں نے حملہ کیا ایران نے، اور اس کو وارننگ دی سمجھ لیں۔ ہاں اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے تو ایک دوسرا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اب اسرائیل نے بھی کوئی خاص اس کا ابھی تک رد عمل نہیں دیا، تو یہ ہے کہ بڑی جنگیں ہوتی ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، مگر ایران کا رول اس حوالے سے ابھی اچھا ہے کہ ایران نے اپنی جو مظلوم وہاں کی عسکری فلسطینی ہیں جو ظلم کو ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، تو ان کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے تئیں کرتا ہے، کوئی عرب ممالک ان کی مدد نہیں کر رہا۔ تو یہ بڑے المیہ ہے، وہ بڑی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی تعصب کا شکار ہو کے ایران کو نشانہ بناتے ہیں یا ان ممالک کو نشانہ بناتے ہیں کہ جناب یہ افراتفری پھیل لیں۔ تو بھائی اسلامی کاج کے لیے، اس مظلوم کی مدد کے لیے اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک میں بھی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، داد رسی کرو جتنا ہو سکے ممکن آپ سے۔ اب پڑوسی ملک نہیں کر رہے تو دور رہ کے کرتا ہے وہ، مگر بہرحال یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے یہ جنگ، اور جو عالمی جنگ اگر چھڑے گی تو اس میں تمام جو خطے کے ممالک ہیں، خطے میں تباہی پھیل جائے گی، بربادی پھیل جائے گی اور بہت نقصان ہوگا۔ تو کوئی ملک، ذمہ دار ملک جو اقوام متحدہ کا ممبر ہے، سلامتی کونسل کا ممبر ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔